آپ نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی طلب کر رکھی ہے 5 دسمبر کو، جو کہ مجموعی طور پہ کے پی کی امن و امان کی صورتحال، سیکیورٹی کی سچویشن ود اسپیسیفک ریگارڈ ٹو جو کرم میں ہوا ہے، لیکن اس چیز کو سامنے رکھا جائے کہ کے پی میں جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اور پھر جو 24 نومبر کے احتجاج کے آفٹر شاکس ہے، جس طرح سے حکومت وفاق اور کے پی کی حکومت آپس میں بھڑ گئے ہیں، اور آج ڈی پی او اٹک نے بھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی دکھایا کہ کس طرح سے کے پی سے جو پی ٹی آئی کے مظاہرین آئے ان کے پاس کیا اسلحہ موجود تھا، کس طرح سے وہ کچھ کیمیکلز اور پیٹرول کے ساتھ ایک ایسی گاڑی تیار کر کے لائے جو کہ بم کی صورت اختیار کر سکتی تھی، جو ان کے پاس آنسو گیس کے شیل تھے وہ برازیل سے امپورٹڈ تھے، مطلب پوری ایک تیاری کے ساتھ وفاق پہ چڑھائی ہوئی۔ تو اس منظرنامے کو سامنے رکھتے ہوئے اور خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کی سچویشن، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کے پی کی حکومت، خاص طور پہ کے پی کے چیف منسٹر سنجیدہ ہیں اپنے صوبے کی سیکیورٹی کی صورتحال کو لے کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو بات کی اٹک کے ڈی پی او کی یا جو بھی بات ہے، اس میں دیکھیں خیبر پختونخوا کی حکومت تو بالکل انہوں نے ہمارا صوبہ جو ہے وہ ملیٹنٹس کے حوالے کیا ہوا ہے، اور وہ سب کے سامنے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آج مجھے آپ بتائیں کہ جب سے حکومت آئی ہے کیا انہوں نے لا اینڈ آرڈر پہ کبھی صوبائی اسمبلی میں کوئی بحث کی ہے؟ کوئی کیبنٹ کی میٹنگ پہ انہوں نے اس کے اوپر ڈیبیٹ کی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ جب میں باہر تھا، عمرے پہ گیا تھا، میں واپس آیا اور میں جب پریس کانفرنس کی کہ ہم کرم کے ایشو پہ جو ہے ہم ایک جرگہ لے کے جا رہے ہیں، تو ہم سے ایک دن پہلے سی ایم صاحب کو بھی خیال ہے اور بھاگم بھاگ جو ہے نا وہ کوہاڑ پہنچ گئے کہ ان سے پہلے میں پہنچ جاؤں۔ اچھی بات ہوتی، چیف منسٹر آف دی پروونس ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر جاتے تو ایک پازیٹیو چیز ہوتی۔ میں کل تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر گیا، ہمارے نظریاتی اختلاف اپنی جگہ پہ ان سیاسی جماعتوں سے، لیکن میں ان کا مشکور بھی ہوں، ان کی لیڈرشپ کا مشکور ہوں کہ سب ہم گئے وہاں پر ہم نے جرگہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب ہم 5 تاریخ کو ایک آل پارٹیز کانفرنس کرانے جا رہے ہیں، جس میں ہمارے کرم ہو یا خیبر پختونخوا کے امن و امان کے حوالے سے ہو یا ہمارے نیشنل ریسورسز ہیں اس کے حوالے سے ہم ایک آل پارٹیز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس پہ ہم جو بھی ہمارا جو ایک اعلامیہ بنے گا وہ ہم پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو جا کے پریزنٹ بھی کریں گے، کیونکہ ہمارے صوبے اگر ہمارے صوبائی جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے اگر صوبہ ملیٹنٹس کے حوالے کیا تو ہم تو نہیں کر سکتے ملیٹنٹس کے حوالے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ صوبے کا مقدمہ وفاق میں نہیں لڑ سکتے ہیں، آپ کے اپنے صوبے میں آگ لگی ہوئی ہے اور اب اسلام آباد جا کر آگ لگا رہے ہیں، تو کیا آپ نے اس چیز کا حلف لیا ہے؟ چیف منسٹر کا آپ اوتھ ذرا دوبارہ پڑھ کے ان کو سنائیں کہ چیف منسٹر جب اوتھ لیتا ہے تو وہ کس چیز کا اوتھ لیتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اپنی پولیس کو، اپنی ایف آر پی جو بھی ہے، اپنے سرکاری ملازمین کو، سرکاری وسائل کو آپ وفاق کے خلاف استعمال کریں۔ آپ جو ہے آنسو گیس کے شیل آپ اور میں تو بازار میں نہیں خرید سکتے ہیں، ان کو کہاں سے ملے ہیں، انہوں نے کس طریقے سے استعمال کیے ہیں۔ پھر جو ہے وہ ڈی چوک پہ گھوم پھر رہے ہیں، اللہ معافی دے، لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں، 100 لاشیں شہید ہمارے کرم میں موجود ہیں، ان کو وہ نظر ان کو نہیں آتے ہیں، اور وہ یہیں پہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم نے اس پہ پالیٹکس کرنی ہے۔ 1 کروڑ روپے تو آپ ڈی چوک کے آپ نے اعلان کیا کہ میں ان کے کو دوں گا جو وہاں پر مریں، کہ آپ نے کرم کے شہداء کے لیے بھی 1 کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے؟ کہ صرف نہیں آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور یہاں پر جو بندہ خدا نخواستہ کہیں مارا جائے گا، کیا جو 4 رینجرز کے لوگ ہیں وہ جو شہید ہوئے ہیں، ان کا پولیس والا جو شہید ہوا ہے اس کا ایف آئی آر کس کے نام پہ ہوگی؟ میں تو سمجھتی ہوں ساری ایف آئی آر سی ایم کے نام پہ ہو، کیونکہ انہی کی وجہ سے آج یہ انارکی پھیلی ہوئی ہے۔ اور پھر اوتھ لیتے ہیں کہ میں اپنے بانی چیئرمین کو یہاں سے لے کر ہی واپس گھر جاؤں گا، تو بانی چیئرمین تو ان کو ملے نہیں، لیکن بشرا بی ان کو مل گئی ہے، شاید اس کو انہوں نے بانی چیئرمین بنا لیا اور ان کو ساتھ لے کر پشاور پہنچ گئے تھے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اسلام آباد کی پولیس کی ناکامی بھی ہے کہ تیسری دفعہ ایک شخص جو ہے وہ اسلام آباد پر دھاوا بولتا ہے اور اس کو بڑا آرام سے جو ہے ایک ایزی پیسج ملتا ہے اور وہ پشاور پہنچ جاتا ہے۔ تو کیا اس میں اسلام آباد پولیس کی ناکامی سمجھیں یا کوئی ہمارے سی ایم صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں کہ ان کے سہولتکار اسلام آباد میں موجود ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال نشان ہے جو کہ کے پی کی عوام پوچھنا چاہتی ہے۔ یہ بہت بڑا سوال کر رہے ہیں آپ گورنر خیبر پختونخوا، تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں یا آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کے پی کے چیف منسٹر کو اریسٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی رینجر والے کو جو ہے وہ شہید کریں گی یا پولیس والے کو شہید کریں گی یا سرکاری عملہ کو نقصان پہنچائیں گی یا اپنے پولیس پر، اسلام آباد پولیس پر آپ ڈائریکٹ فائرنگ کریں گی، یہی چیزیں کریں گی، تو آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ آپ کے پاس پاکستان کا لاء کیا کہتا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کو قائد دی جائے کہ آپ دامانے کے رستے جو ہے آپ خیبر پختونخوا جا کر پناہ لے لیں۔ دیکھیں جو ہر شہری کے لیے جو قانون ہے وہ ہر کسی کے لیے قانون ہوتا ہے۔ مطلب اگر آپ چیف منسٹر ہو یا میں گورنر ہوں اور خدا نخواستہ میں جا کر پنجاب میں یا وفاق کی پولیس کو جو ہے ان پہ فائرنگ بھی کروں
رینجرز اور فوجیوں پہ بھی فائرنگ کروں، ان کو شہید بھی کروں، تو میں بولوں کہ میں گورنر ہوں یا سی ایم ہوں تو مجھے کوئی اریسٹ نہیں کر سکتا. رائٹ گورنر خیبر پختونخوا صاحب، دس از اے لاجیکل تھنگ دیٹ یو ہیو مینشنڈ، لیکن اس کے ساتھ ایک اور کانسٹیٹیوشن آپشن بھی ہے جو ابھی چند دن پہلے فیڈرل کیبنٹ کے سیشن میں بھی ڈسکس ہوا تھا کہ کے پی میں گورنر راج لگا دیا جائے. آپ نے بھی بیان دیا کہ کے پی میں گورنر راج لگ سکتا ہے، یا حالات آپ نے فرمایا تھا کچھ ایسی ہی بات کہ اتنے سنجیدہ ہیں کہ گورنر راج لگائے جا سکے، لیکن یہ بیان بھی یا یہ فیڈرل کیبنٹ میں ہونے والی ڈسکشن بھی لگتا ہے کہ ہوا میں تحلیل ہو گئی. تو کیا اس قسم کے بیانات صرف ایک سیاسی دھمکی کے لیے، سیاسی ڈراوے کے لیے، پولیٹیکل ڈیٹرنس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں حقیقی طور پہ کہ کے پی میں سیکیورٹی کی صورتحال ایز پر دا کانسٹیٹیوشن واقعی ایسی ہے، سنجیدہ طور پہ گورنر راج وہاں امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری صوبائی حکومت نے اس پورے عرصے میں کیا کام کیا ہے. صرف یہ کہ انہوں نے گالم گلوچ کیا وفاق کے ساتھ، انہوں نے وفاق کے اوپر چڑھائی کی ہے، پوری دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد کو بند کریں گے، ہم اسلام آباد پر دھاوا بولیں گے. یہ 500 دفعہ دھرنا دیں، 500 دفعہ یہ جو ہے آ کر ڈی چوک پر بھی آئیں، جدھر بھی آئیں. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اس ڈی چوک پہ دھرنے سے یا جلوسوں سے ان کا بانی چیئرمین آزاد ہو سکتا ہے تو قطعاً نہیں ہو سکتا. ان کو آزاد کرنا ہے، آزاد عدلیہ دیں. اس عدالتوں نے جس کے اوٹ ٹیکنگ سیریمنی کے لیے خود سی ایم صاحب موجود تھے پریزیڈنسی میں، جب وہ کہہ رہے تھے کہ جب سینئر موسٹ جج نہیں بنے گا تو میں پتہ نہیں جو ہے وہ زمین اوپر اور آسمان نیچے کر دوں گا. لیکن جب چیف جسٹس صاحب اوتھ لے رہے تھے، اچھی بات ہے وہاں پر موجود تھے. آپ کو چیف جسٹس پہ بھی اعتماد ہے، آپ کو عدالتوں پہ بھی اعتماد ہے، تو آپ جائیں اپنی جو ہے جو کیس ہے اپنے جو بانی چیئرمین کا وہ وہاں پر جا کر لڑیں. کیونکہ بقول آپ کے بشرا بی بی اور عمران کی جو بہنیں ہیں ان کو عدالتوں نے چھوڑا ہے، کسی اور کی ڈیل کے تحت وہ نہیں آئے. حالانکہ مجھے شک ہے کہ دال بہت کالی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آزاد عدلیہ نے چھوڑا تو آپ جا کر عدالتوں سے رجوع کریں. ڈی چوک سے اور دھرنوں سے اور بھگڑوں سے اور ان چیزوں سے اور لوگوں کے قتل عام کرنے سے آپ کا جو ہے وہ بانی چیئرمین باہر نہیں آ سکتا ہے. آپ تو حلف لے کر گئے تھے، اور ایک بشرا بی بی تھی، انہوں نے بھی ایک حلف لیا تھا پشتون غریب پشتونوں سے، ایک بہادر پشتونوں سے، کہ آپ آخری جو ہے وہ دم تک میرے ساتھ رہیں گے، میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. پشتون غریبوں کو کیا پتا تھا کہ بشرا بی بی لائٹ بجھا کر جو ہے حسب عادت وہاں سے دوڑ جائیں گی سی ایم کے ہمراہ، اور جو ہمارے غریب لوگ تھے، پشتون تھے، وہ وہاں پر موجود تھے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پکڑی گئی ہو؟ یہ تو دعوے کرتے ہیں اب اتنے بڑے بڑے جلوس لے کے آتے ہیں، فلاں میں نے اتنے جلوس لائے گا، ایم پی اتنے لائے گا. کبھی لیڈرشپ پکڑی گئی ہے؟ انہوں نے ہمیشہ غریب کے بچوں کو استعمال کیا ایز اے ٹول. اپنے بچے کسی کو دبئی بھیج دیے اور کسی کو لنڈن بھیجا ہوا ہے، اور غریب کا بچہ جو ہے یہاں پر استعمال ہو رہا ہے ان کے لیے. لیکن گورنر صاحب میرا سوال وہیں پہ برقرار ہے کہ کیا خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کی صورتحال واقعی اتنی سنجیدہ ہو چکی ہے کہ اب سنجیدگی کے ساتھ وہاں پہ گورنر راج لگ جائے؟ دیکھیں گورنر راج کا آپشن آئین میں موجود ہے، اور اب جب اس صوبے کے حالات دیکھیں، اس وقت دیکھیں آپ کا آدھا صوبہ جو ہے وہ ملیٹنٹس کے حوالے ہے. آپ کی مرضی سے کیا سچویشن ہے، کرم میں کیا سچویشن ہے، ڈی خان سے لے کے کوہاٹ تک کیا سچویشن ہے، سوات میں ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا، اور ہماری جو صوبائی حکومت ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی. انہوں نے جو اپنے ایجنڈے کے تحت صوبہ ملیٹنٹس کے حوالے کیا ہوا ہے. اور کبھی ترقیاتی آپ ٹی وی کھول کر دیکھیں، چاروں صوبوں کے چیف منسٹرز کو دیکھیں، سوائے ہمارے کے باقی 3 چیف منسٹر جو ہیں یا کسی پروجیکٹس کے افتتاح کر رہے ہوتے ہیں یا میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کون سے پروجیکٹس کرنے ہیں. ہماری جب باری آتی ہے تو کہتے ہیں میں نے اسلام آباد پر چڑھائی کرنی ہے. آپ ایک پارلیمنٹ میں صوبائی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہیں کہ جی ہم اسلحہ اور بارود خریدیں گے اور حملہ آور ہوں گے اسلام آباد کے اوپر. کیا یہ ایک سی ایم کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے؟ کیا آپ نے صوبائی چیف منسٹر کا حلف اس لیے لیا ہے؟ آپ ذرا حلف دیکھ لیں کہ آپ نے تو حلف لیا ہے کہ آپ نے اپنے صوبے کا اور اپنے لوگوں کا تحفظ کرنا ہے، آپ نے اس ملک اور آئین اور قانون کا تحفظ کرنا ہے. آپ کو یہ کہتا ہے. لہٰذا یہ جو گورنر راج ہے یہ وفاق نے جو ہے اپنی مشاورت سے لگانا ہے. کیبنٹ میں اگر ڈسکشن ہوئی ہے وفاق نے لگائیں تو یہ وفاق کی جوزش ہے کہ وفاق کب سمجھتی ہے کہ وہ گورنر راج لگا سکتی ہے. لیکن دیکھیں اس وقت بھی صوبے کے وسائل، سارے ڈی سیز، سارے ٹی ایم ایز، سارے جو کانٹریکٹرز ہیں وہ سارا بھتہ دیتے ہیں سی ایم ہاؤس کو تاکہ وہ جا کر جائیں اور جلوس میں جو ہے وہ ان کو پیسے ملے. اپنی گاڑیاں جو ڈی سیز وغیرہ جو لے کے دیتے ہیں، کھانے دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں. کہیں آپ نے دیکھا کہ پنجاب سے کوئی بڑا جلوس آیا ہو؟ کیا پی ٹی آئی صرف محدود رہ گئی خیبر پختونخوا تک؟ پنجاب کے جو بڑے بڑے لیڈر جو ہمیں آج کل بھاشن دیتے ہیں اور نظریاتی بن گئے ہیں، وہ ماضی میں بھی ان جماعتوں میں اتنے نظریاتی تھے جو آج پی ٹی آئی میں نظریاتی ہیں. اور وہ جو بھاشن دے رہے ہوتے ہیں وہ کتنے بڑے بڑے جلوس لے کے آ رہے ہیں. پوری پنجاب کی لیڈرشپ میرے خیال میں 1-2 گاڑیوں میں بیٹھ کے آ جاتی ہے. یہ پورا پنجاب ہے. کبھی آپ نے دیکھا سندھ سے، بلوچستان سے، پنجاب سے کتنے جلوس ہیں؟ میں تو نہیں دیکھا، شاید آپ کے چینل نے کہیں دکھائے ہوں. لیکن جو ہے وہ صرف وہ جو ہے وہ کے پی جو ہے
کیونکہ ان کے پاس سرکاری وسائل ہیں، سرکاری مشینری ہے، اور ٹیکس پیئر کے پیسے جو ہیں صرف اس پہ استعمال ہوتے ہیں کہ ہم جا کر اسلام آباد پہ چڑھائی کریں۔ اس کے علاوہ بھی فیڈرل کیبنٹ میں ڈسکس ہوا، بلکہ پرائم منسٹر نے تو اناؤنس کر دیا کہ جی اب وقت آ گیا ہے کہ سخت فیصلے لیے جائیں۔ اس کے بعد ایک ڈیبیٹ سٹارٹ ہوگی کہ جی پی ٹی آئی پر پابندی لگا دی جائے، لیکن یہ چیز بھی، یہ بیان بھی صرف ایک سیاسی بیان کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک سیاسی بیان تھا، اگین ایک پولیٹیکل ڈیٹرنس کے لیے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف پہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی پابندی لگا دی جانی چاہیے، جیسا کہ پرائم منسٹر نے کچھ ایک ہنٹ کیا تھا فیڈرل کیبنٹ کے اجلاس میں؟ دیکھیں وزیر اعظم صاحب کی میں نے بھی بات چیت سنی تھی جب وہ کر رہے تھے، جی صرف جو ہے وہ صرف باتوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے، اگر سخت فیصلوں کا وقت آ گیا تو اس کے اوپر پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے۔ صرف آپ یہ نہیں بتائیں کہ میں نے صرف جو ہے وہ میڈیا ٹاک یا کیبنٹ میں ٹاک پہ ہے، اس پہ عمل درآمد بھی ہونی چاہیے، اور کب کریں گے اب یہ مجھے نہیں پتا۔ جہاں تک جو ہے آپ نے بات کی ہے کہ پابندی پی ٹی آئی پہ، دیکھیں اس ملک میں پارٹیوں پہ پابندیاں لگی ہیں، ہماری پارٹی نے بھی سپورٹ کیا، بلوچستان میں ووٹ دیا کہ پابندی ہو، لیکن کیا آپ ان شخصیات پہ پابندی لگا سکتے ہیں پولیٹکس میں؟ اگر آپ کسی حوالے سے کہیں کہ پولیٹکس میں حصہ نہیں لیں، پاکستان میں ماضی میں پولیٹیکل پارٹی سے پابندیاں لگی ہیں، لیکن وہ شخصیات تو مختلف نام سے آ کر جو ہیں وہ الیکشن میں بھی حصہ لی ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لیا ہے، ان پر کوئی پابندی نہیں لگی ہے۔ لہٰذا پاکستان میں جو ووٹ بینک ہے وہ شخصیات کا یا فیملیز کا، اس چیز کا ہوتا ہے، لہٰذا اس میں اگر آپ پابندی پارٹی پہ لگا لیں تو ایک اور پارٹی کے نام پہ رجسٹر ہو کر آ جائیں گے اور وہی شخصیات ہوں گے، تو پھر پابندی کا کیا فائدہ ہے؟ پابندی آپ ان شخصیات پہ لگائیں، ہر پارٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی میرے خیال میں اسلام آباد میں سن رہا ہوں کوئی کیفے میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ گڈ پی ٹی آئی اور بیڈ پی ٹی آئی، اور یہ ایک نیا جو ہے نیریٹو جو ہے اسلام آباد میں جو ہے وہ یہ گڈ پی ٹی آئی ہے، یہ بیڈ پی ٹی آئی ہے، یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، یہ صرف جو ہے نا وکٹ کے ایک طرف کھیل رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اگر آپ نے پابندی لگانی ہے تو آپ شخصیات پہ لگائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ایک غلط کام کر رہے ہیں، غلط چیز ہے، ان کے اوپر جو قانون ہے وہ اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اگر آپ پارٹی پہ لگا لیتے ہیں اور ایک اور پارٹی کسی اور نام سے رجسٹر ہو جائے گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے گورنر صاحب، آخری سوال آپ سے ایک بار پھر کرم کی سچویشن کے حوالے سے۔ آپ نے کل کوہاٹ میں ایک جرگہ بلایا، بڑا زبردست، اور کسی اور کو تو یہ سیاسی توفیق نہیں ہوئی، لیکن آپ نے بڑا ایک اور زبردست کام کیا کہ آپ نے اسی معاملے پہ آل پارٹیز کانفرنس 5 دسمبر کو بلوا لی ہے۔ تو کیا یہ جرگہ، یہ اے پی سی کرم کی سچویشن کو ڈیفیوز کر سکتا ہے، سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر کر سکتا؟ دیکھیں کل اگر ہم کوہاٹ گئے تھے اور میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو تقریباً میں لے کے گیا تھا، ان کی لیڈرشپ میرے ساتھ موجود تھی، ایک ویٹ تھا میرے جانے میں، کیونکہ میرے ساتھ اگر اے این پی اور پی ایم ایل این اور جے یو آئی اور سمیع الحق گروپ یا این ڈی ایم یا شیرپاؤ صاحب کی جماعت یا جماعت اسلامی، ساری لیڈرشپ اگر وہاں پر موجود تھی، اہل تشیع کے بھی جو ہے ہمارے ایم ڈبلیو ایم کے بھی ہمارے نمائندے وہاں پر موجود تھے، تو اس میں جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ کم از کم ہم گئے تو اس جو جرگے کے پاس ہم گئے تو ہم ایک ویٹ لے کر گئے تھے۔ ہم نے ان لوگوں کو بتایا کہ ہم ساری پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہیں، ہم اگر آل پارٹیز کانفرنس کر رہے ہیں تو جو کے پی کی عوام پوچھ رہی ہے کہ اگر صوبائی حکومت نے ہمارا صوبہ ٹھیکے پہ دے دیا ملیٹنٹس کو تو باقی جماعتیں کیا کر رہی ہیں، تو ہم نے جو آل پارٹیز کانفرنس بلائی وہ اسی لیے بلائی ہے کہ جو ہمارا جو اعلامیہ ہوگا وہ ہم جا کر وفاق کو بتائیں گے کہ صوبے اگر یہ کام نہیں کر رہی ہے تو وفاق بڑے بھائی کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ہمارے جو ایشوز ہیں اس کو سالو کریں، ہمارے نیچرل ریسورسز کے بھی ایشوز ہیں۔